الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو کہ انعمت علیکم میں نے تم پر کی نعمت کے طور پہ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور تم میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ وصول کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور صرف مجھی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ حق کو تم چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم نہیں عقل رکھتے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یقیناً وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خشوع اختیار کرنے، عاجزی اختیار کرنے والوں پر، الذین یظنون جو یہ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر نعمت کے طور پہ کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، واتقوا یوما اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا جب کوئی جان کسی جان کی کچھ کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منہا شفاعہ اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں عذاب دیتے تھے بڑا ہی برا عذاب، یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی ابتلاء آزمائش تھی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور پس تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا یعنی معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے، ثم عفونا عنکم پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک بعد اس کے، لعلکم تشکرون کہ شاید کہ تم شکر گزار ہو جائے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون کہ شاید کہ تم ہدایت پاؤ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی ہے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے یقیناً اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ اس بچھڑے کو پکڑ کر یعنی اس کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ تو پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو،
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور پس اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ خیر کی چیز ہے، بہتر بات ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے جو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بالعموم مشرکین مکہ کو اور دیگر لوگوں کو اور کفار کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اور بہت سی اور دیگر باتیں اللہ رب العزت نے اپنے انعام کے طور پر عام لوگوں کے لیے گنوائیں۔ اب خصوصی خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے۔ اچھا، ہمیں قرآن مجید میں مختلف اقوام کا ذکر جا بجا ملے گا، جن میں سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ملے گا، اور بنی اسرائیل کا یہ ذکر، اس کی کثرت کی وجوہات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بضرور بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے، اور ان سے اسی طرح مماثلت رکھو گے جس طرح جوتا جو ہے اس کے 2 پاؤں ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں، جوڑا جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک جیسے ہوتا ہے، صرف فرق دائیں اور بائیں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال میں بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، صرف فرق یہ ہوگا کہ وہ بنی اسرائیل تھے اور یہ امت محمدیہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 30 میں سے 28 پاروں میں بنی اسرائیل کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تذکرہ موجود ہے، اور تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کچھ اعمال گنوائے ہیں، اور ان کے اوپر ہونے والے انعامات کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی بدعمالیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اپنے زمانے میں بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام اقوام پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح آگے ابھی ہم نے ترجمے میں پڑھا ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہی مقام امت محمدیہ کو بعد میں ملا جو بنی اسرائیل سے چھن گیا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر جو دور ہے وہ میرا ہے، اور اس کے بعد جو اس دور کے قریب ہوگا وہ اتنا بہتر ہے، اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے وقت گزرتا چلا جائے گا، ادوار جو ہے وہ کمزور ہوتے چلے جائیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ سابقہ تمام امتوں پہ فضیلت رکھتی ہے، اور آنے میں اپنی اس دنیا میں آنے کی جو ترتیب ہے اس میں سب سے آخر میں ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اور اسی وجہ سے قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی سب امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی۔ تو ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کو جو فضیلت اب ملی ہے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور امتی ہونے کی، نبی ہونے کا اقرار کر کے امتی ہونے کی وجہ سے، تو اپنے دور میں بنی اسرائیل کو یہ فضیلت بھی ملی تھی، اور وہ کیوں کر اس فضیلت کے مستحق ہو سکتے تھے یا ہوئے تھے، اور پھر ان سے یہ فضیلت کیوں چھن گئی، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے بنی اسرائیل کی واقعات میں، جس کا سیکھنا اور جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل ہیں کون؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا عبداللہ، تو ان کو اسرائیل کہتے تھے۔ تو بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد جو ہے 12 قبائل ان کے، وہ اس 12 قبائل کے مجموعے کا نام بنی اسرائیل۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ نعمت ویسے تو نکرہ ہے، یعنی ایک مفرد ہے کہ ایک نعمت کا تذکرہ ہے، لیکن یہ یعنی نعمتوں کے مجموعے کو ایک نعمت کے طور پہ کہا، یعنی ساری نعمتوں کو ایک نعمت کے طور پر یاد کرو۔ جیسے ہم اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں کی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں تو کسی ایک نعمت کو یاد کرو، من حیث الجملہ تمام نعمتوں کو ایک نعمت قرار دے کر، یعنی سب طرف نظر دوڑاؤ کہ اللہ رب العزت نے تم پر کیسی کیسی نعمتیں کی۔
تو ان آیات میں بعض مفسرین نے کرام نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر 10 انعامات کو یہاں ذکر کیا ہے، اور ان 10 انعامات کے مقابل ان کی 10 بدعمالیوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان پر جو 10 سزائیں اس کے نتیجے میں آئی ہیں وہ بھی یہاں ذکر ہوئی ہیں۔ تو یہ 10 انعامات تو بہت ہیں، لیکن بڑے 10 انعامات یہاں ان آیات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے مقابلے میں ان کے 10 گناہوں کا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو 10 سزائیں ہیں ان کا ان آیات میں تذکرہ ملے گا۔ پھر فرمایا نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ تمہارا جو ایک عہد و پیمان ہے اس عہد و پیمان کو پورا کرو۔ وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العزت نے جو عہد و پیمان بنی اسرائیل سے لیا تھا اس میں چند باتیں شامل تھیں۔ ایک یہ کہ یہ نماز پڑھیں گے، دوسرا زکوٰۃ دیں گے، اور اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں گے، اور کسی قسم کے اس کے معاملے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں کتمان نہیں کریں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ تو یہ مجموعی وہ عہد و پیمان تھا جو اللہ رب العزت نے ان سے لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ جو عہد و پیمان ہے وہ پورا کروں گا۔ وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ وہ عہد و پیمان یہ ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کی بات مانو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں فضیلت دے کر دنیا اور آخرت تمہاری بہتر کریں گے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت تمہیں غالب کریں گے، اور آخرت کے اندر کامیاب کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ یہی عہد و پیمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے لیتے تھے، کہ جو بیعت لیتے تھے شہادتین کے بعد نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، اور اللہ رب العزت کے احکامات کو جتنی استطاعت ہوگی مانو گے۔ مختلف جگہوں پر آپ نے بسا اوقات بیعت کے الفاظ میں جو سامنے سے جو لوگ آئے ہیں ان کے حساب سے کچھ تبدیلی بھی کی۔ خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصمت کی حفاظت کی جو ہے یہ بھی بیعت میں الفاظ لیتے تھے۔ اسی طرح بعض لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بیعت لی ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی غالب ہو کر رہو گے اگر ہو تم مومن۔ تو یہ اللہ رب العزت کے کچھ وعدے ہیں، اور اسی طرح آخرت کے وعدے تو آخرت کے حوالے سے تو قرآن مجید میں جا بجا ہے کہ ایمان اور عمل صالح لے کر آؤ گے تو اللہ رب العزت کسی کا اجر ضائع نہیں کرے گا، اور جس نے ذرا برابر نیکی کی ہے اس کو اس کا صلہ ملے گا، جس نے ذرا برابر گناہ کیا وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ جن کے اعمال نیکیاں بھاری ہو جائیں گی ان کو من پسند زندگی عطا فرمائے، یعنی جنت کی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا عہد ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ پہلے دنیا کی زندگی میں اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر کے آئے، اور پھر آخرت میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا ہوا عہد اس کے ساتھ پورا کریں۔ انہی عہدوں کے اندر اگر کچھ باتوں کو اور بھی توجہ کر لی جائے بعض نصوص پہ تو اور واضح ہو جاتا ہے۔ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک عہد لیا ہوا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یہ جواب دیا ہوا ہے کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وجہ سے انسان کی فطرت کے اندر اللہ پر ایمان لانا ہے، اور ہم اس پر پہلی کلاسوں میں تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ تو ایک عہد وہ بھی ہے، پھر اس دنیا کے اندر آ کر اس عہد کی پاسداری ہے۔ اس عہد کو اللہ رب العزت نے یاد کروایا ہے اپنے انبیاء کو بھیج کر، اپنی دین کی پہچان کروا کر، حلال اور حرام کا فرق بتا کر، اور دنیا میں کیا کام کرنا اور کیا کام نہیں کرنا اس سب کی پہچان کروا کر اس عہد کے تقاضے کے طور پر مطالبہ کیا کہ اب یہ سب کر کے آؤ۔ جو بندہ اس عہد کو پورا کرے گا وہ اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ تو یہ قید خانہ ایک معاہدے کے تحت ہے کہ وقتی قید تم وقتی پابندیاں برداشت کرو، اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ بندوبست کرے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو یہ عہد و پیمان ہر شخص کو اللہ رب العزت کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ جب جب بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے، اور جب جب بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا دین لمن لا عہد لہ، ایسا شخص جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں، عہد کی پاسداری نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ وعدے کی پاسداری بندے کے اندر تبھی آ سکتی ہے جب وہ اللہ رب العزت کا ڈر خوف رکھتا ہو اور اس کو جواب دہی کا احساس ہو، ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس کو اس کا یقین ہو، تو وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتا ہے اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتا ہے۔ جو بندہ اب ہر بندے کو ہم یہ تو نہیں جان سکتے وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اس کی نیت کیسی ہے، اس کے سارے معاملات کو تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوتا ہے اس کو ہم پرکھ سکتے ہیں کہ کون بندہ کتنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ اسی لیے جس بندے کے بندوں کے ساتھ معاملات خراب ہیں وہ وہاں عہد و پیمان پورا نہیں کرتا، غالب امکان یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان بھی پورا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو اللہ کا یہ حکم بولا ہوا ہے کہ عہد و پیمان کے متعلق سوال ہوگا، تبھی تو وہ عہد و پیمان پورا نہیں کرتا، وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، وہ ٹوپیاں گھما رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ جی میں بڑا عقل مند ہوں۔ تو اس عہد و پیمان کے حوالے سے ہماری زندگی کے اندر بہت سارا عام طور پر معاشرے میں کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لڑکی والوں کو ایک حکم دیا، رشتے لڑکے والوں کو بھی ایک حکم دیا اور لڑکی والوں کو بھی ایک حکم دیا۔ لڑکے کو یہ حکم دیا ہے کہ خاتون کے اندر 4 وجوہات کی بنا پر، 4 صفات کی بنا پر اس سے شادی کی جاتی ہے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین کو ترجیح دینا تو تمہارے ہاتھ رنگے جائے، وہاں پر صرف دین کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ لڑکی والوں کو یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہاری بہن یا بیٹی کا کوئی رشتہ لینے آئے، مانگنے آئے، تو اس کے 2 باتوں پر تم مطمئن ہو تو رشتہ دے دو، ایک دین اور ایک اخلاق۔ یہاں پر دین اور اخلاق کیا ہے؟ اخلاق تو دین کا ہی حصہ ہے۔ دین علیحدہ سے اس لیے ذکر ہوا ہے کہ یہاں پر محدثین کہتے ہیں دین اس کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ظاہری طور پر نماز روزہ اس کا کیسا ہے، یعنی عبادات اس کی کیسی ہیں، اللہ کے ساتھ ظاہری تعلق کیسا ہے، ظاہر بات ہے نیتیں ہم نہیں پرکھ سکتے۔ اخلاق کے اندر اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ اگر یہ 2 باتیں کسی بندے کی اچھی ہیں، باقی ساری چیزوں پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس کے حسب نسب کے اوپر، مال دولت کے اوپر، ابھی کچھ کما رہا نہیں کما رہا، یہ ساری بات۔ اور آپ نے فرمایا تھا اگر ان 2 باتوں پہ مطمئن ہونے کے باوجود تم رشتہ نہیں دو گے تو زمین میں فساد ہو، یعنی بنیادی یہ 2 باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو بندے کو کر لینا چاہیے۔ اخلاق میں معنی معاملات اور عہد و پیمان اور ساری چیزیں، یہ بڑا اہم بات۔ اللہ رب العزت کا بندے کے ساتھ عہد و پیمان تبھی ہے جب بندہ اللہ کے رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا اس کا کوئی ذمہ نہیں۔ پہلے بھائی اللہ کے ذمے میں آنا پڑتا ہے، اللہ رب العزت کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت بھی آتی ہے، مدد بھی آتی ہے، اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت غالب کرتے ہیں۔ ہمارے آج میں اس پر زیادہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے، نوجوان نسل بار بار نا اپنے بہت سارے مسائل کے لیے رابطہ کرتی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا زندگی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ جب آپ ان کو یہ سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی نماز روزہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے حق ادا کرو، تو فوری طور پہ کہتے ہیں شیخ یہ کوئی بات نہیں، ہم آپ سے دنیا کی چیزوں کی بات کریں، آپ ہمیں نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں فلاں چیز کا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ہم کرتے ہیں، اس میں کچھ کمی کوتاہی بھی ہے تو کیا ہوا، لیکن لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ بھائی سلف صالحین 2 چیزوں پر بہت فوکس کرتے تھے۔ سلف صالحین کہتے ہیں ہم جب دیکھتے کہ ہماری سواری اور ہماری گھر والی یہ ہماری بات نہیں سن رہے نا، تو ہم یہ سمجھ جاتے تھے کہ جس کی ہمیں سننی چاہیے تھی اس کی ہم نے نہیں سنی، تو یہ جن کو ہماری سننی چاہیے وہ ہماری نہیں سن رہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ رب العزت کے نافرمان اور باغی بن کے پھرتے رہیں اور دنیا ہمارے سامنے بچ کر، اور دنیا ہمارے سارے معاملات میں ہمارے حق ادا کر کے ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دوسروں کے ساتھ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ خیر اور برکت اگر زندگی میں چاہیے تو پہلے اللہ کا حق ادا کرنا پڑے گا اور پھر مخلوق سے اپنے حق کا مطالبہ ایکسپیکٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا بہت سارے لوگ اسی لیے اس معاملے میں بھی گڑبڑ میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی دین کا ساری بات یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق معاف کر دینے،
لوگوں کے حق میں نہیں کوتاہی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑے طبقے کی سوچ کہ بس لوگوں کا حق جو ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور الرحیم ہونے کی کچھ شرائط بیان کی، کچھ اصول بیان کیے۔ بندہ ساری زندگی اللہ کا حق مارتا رہے اور یہ سمجھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ رب العزت کی تو ذات پھر سب سے بالکل نعوذ باللہ پستی میں چلی گئی، حالانکہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہی ہے۔ اس لیے یہ صحیح ہے کہ بندہ اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا، لیکن فاتقوا اللہ ما استطعتم کا تقاضا بھی تو اللہ کا ہی ہے نا، کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اس استطاعت کے تحت اپنی سی پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ سے یہ گزارش کرنا کہ یا اللہ میں آپ کا حق نہیں ادا کر سکا، کمی کوتاہی میرے سے پھر بھی رہ گئی، اب میں یہ اس امید پر ہوں کہ میری کمی کوتاہی کو آپ بخش دیں گے۔ اور مخلوق کے معاملے میں تو میں حق ادا کر سکتا تھا، وہاں پر تو مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو انسان کو جس کا حق ادا نہیں کر سکے سوائے والدین کی۔ والدین کے متعلق ہے کہ جی ان کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صرف ایک صورت میں والدین کا حق ادا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے غلام ہوں اور اولاد محنت کر کے پیسے کما کے ان کو خرید کر آزاد کرے۔ جس نے اپنے والدین کو خرید کر آزاد کیا وہ تو اپنے والدین کا حق ادا کر گیا، باقی کوئی بندہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ باقی ہر کسی کا حق ادا ہو سکتا، ہاں ممکن ہے کسی نے کوئی ایسا احسان کیا ہو زندگی میں یا خیر کی ایسی جانب راغب کیا ہو کہ جس کا احسان بھی نہ اتارا جا سکتا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر کسی کے احسان کے بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے احسانات کے، کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت ہی ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً ہم مخلوق کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے، تو وہاں تو چکانا ہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا حق، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد، اس کو توڑ کر یا اس کو فراموش کر کے ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمارے ساتھ عہد پورا کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ اوفوا بعہدکم اوفی بعہدکم، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بعد میں آنے والے تمام اقوام کے ساتھ اور امت محمدیہ کے ساتھ بھی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اب دیکھیں، ایمان اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد انسان کے اندر یہ بات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مومن حقیقی معنوں میں صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مخالفت لے کر وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کہ فلاں ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا، کوئی اقدام نہیں اٹھاتا۔ جب اس کو یہ یقین ہو کہ ایک طرف اللہ کی رضامندی ہے اور دوسری طرف دنیا کی ناراضگی ہے، تو وہ ہر صورت اللہ کی رضامندی کا فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا کی رضامندی کا فیصلہ اللہ کو ناراض کر کے ایمان کے منافی ہے۔ اس لیے جب یہ فیصلے نظر آتے ہیں نا انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، امت کی سطح پر، کہ جی ہم کیا کریں گے، ہمیں تو فلاں پوچھ دے گا، ہمارا تو فلاں جو ہے ہمارے ساتھ مخالفت کرے گا، یا ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، یہ ساری کی ساری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وجوہات ہیں جو ہم ڈرتے پھرتے ہیں اور ہمارے مسئلے حل بھی نہیں ہوتے۔ فرمایا آمنوا بما انزلت۔ اب پہلا تو جو تذکرہ ہے نا وہ تو پرانے بنی اسرائیل کا، جب سے ان پر انعامات ہو رہے ہوں اس کا ہو رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو پرانے جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ تو موجود نہیں ہیں، جو اس وقت موجود اہل کتاب میں سے یہود ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور عیسائی بھی، کیونکہ ان کے بھی شروعات تو بنی اسرائیل سے ہی ہے۔ تو اہل کتاب کو جو اس وقت موجود ہیں یہ بات پہلے بتلائی گئی ہے کہ تم اپنے اوپر اپنے بڑوں پر ہونے والے احسانات کو یاد کرو اور اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد کو پورا کرو۔ اچھا، جب یہ حکم دیا جاتا ہے نا کہ ماضی میں تمہارے ساتھ یہ ہوا، اور ماضی کے صیغے میں ہی بات ہوتی ہے کہ جی میرے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو، تو ایک ماضی کی پوری پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ جی بڑوں نے کیا کیا، صحیح کیا یا غلط کیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ تو اوپر والی آیت سے ہی موجودہ اہل کتاب کو جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں سارا کچھ سمجھ تو آ رہا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ گریجولی ان کے سامنے پکچر کھولتے جا رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ تو اب ڈائریکٹلی ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو یہ جس وقت آیات اتر رہی ہیں تو سن رہے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اب جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ کیا نازل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا جس کو تم سن رہے ہو، جس کی یہ آیات، اور وہ کتاب کیسی ہے؟ مصدقا لما معکم، اس بات کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب، پچھلی کتابوں کی، پچھلے انبیاء کی تکذیب نہیں کرتی۔
شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی سارے پچھلے انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں جن کے ہمیں نام پتہ ہیں اور جن کے ہمیں نام نہیں پتہ، سب پر ہمارا ایمان۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ کتبہ بھی جمع ہے اور رسلہ بھی جمع ہے، یعنی کتابوں پر بھی اور رسولوں پر بھی ایمان۔ تو مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، تم پہل کفر کرنے والے نہ بنو، یعنی اہل کتاب ہونے کے ناطے تمہارا حق تو یہ بنتا تھا کہ جیسے یہ کتاب آئے تم فوری طور پر اس پر ایمان لاؤ۔ تم ہی ہو جو پہلے اس کا کفر کرنا شروع ہو گئے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اس سے پہلے مشرکین مکہ سارا 13 سال کی زندگی میں انکار ہی تو کرتے رہے، کفر ہی تو کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ولا تکونوا اول کافر بھی؟ اس کی دو باتیں، ایک تو یہ کہ یہاں پر چونکہ صرف اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب میں سے بھی مدینہ کے ارد گرد موجود یہود تھے، عیسائی وہاں پہ آباد نہیں تھے، تو اس لیے تاریخ بھی اور تذکرہ بھی ان بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے جو سب سے شروع میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کے ساتھ جو کچھ معاملات چلے ان کا تذکرہ یہاں پر زیادہ ہے، اور وہ تاریخ زیادہ یہاں پر ذکر ہو رہی۔ تو جو یہود تھے ان کو مخاطب کیا جاتا، تو ان میں سے جو لوگ اب پہلی مرتبہ یہ آیات سن رہے ہیں ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے بالخصوص کہ جب تم یہ آیات سن رہے ہو تو اولین کافر بننے کی کوشش نہ کرو، کہ اہل کتاب میں سے جو بالکل ڈائریکٹلی اس کتاب کو سننے والے ہیں ان میں سے تم اولین لوگ۔ اس سے پہلے اہل کتاب نے ڈائریکٹلی اس بات کو نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ مختلف بادشاہوں کو اور عیسائی بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے تھے، ابھی تک ڈائریکٹلی کوئی بھی اہل کتاب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو آپ سے براہ راست نہیں سن رہا تھا، تم سن رہے ہو، اس لیے اگر تم کفر کرو گے تو تم اولین کفر کرنے والوں گے، جبکہ تم اہل کتاب ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کیا ہوتی ہے، رسول کیا ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ میں سے ممکن ہے بہت سارے لوگوں کا جو انکار ہے وہ جہالت پر مبنی، کچھ کا تو تعصب پر مبنی تھا نا، لیکن اکثریت کا جہالت پر مبنی تھا۔ تمہارے اندر تو جہالت نہیں، تمہارے اندر پہلے سے پتہ ہے کہ جی کتاب کیا ہوتی ہے، نبی کون ہوتا ہے، فرشتہ کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا تعارف کیا ہے، جنت اور جہنم، ان سب چیزوں پر تمہارا ایمان، اس لیے فرمایا تم اولین کافر نہ بنو۔ اور پھر اس انکار کی ایک بڑی وجہ ان کی جو تھی وہ بھی یہاں پر ذکر کر دی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے مقابل تھوڑی سی قیمت وصول نہ کرو، یعنی تمہارا انکار در حقیقت دنیاوی تھوڑے سے مفاد کی خاطر ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیونکہ یہود خود اوس اور خزرج کو بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ہماری کتابیں ان کا ذکر کرتی ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ساری دنیا پر پھر ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک وہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اوس اور خزرج نے جلد اسلام قبول کر لیا تھا، کہ جب انہوں نے مکہ کے اندر حج کے موسم میں سنا کہ ایک نبی ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیت عقبہ کے پاس پہلے ملاقات کی، بات چیت سنی، فوراً ایمان لائے کہ اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل یا یہود ان پر ایمان لائیں ہم ایمان لیں۔ تو اوس اور خزرج کے جلد ایمان لانے کی وجوہات میں سے ایک وہ تعارف تھا جو پہلے سے یہود اللہ کے رسول کا کرواتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن تمہارا اب جو انکار ہے نا یہ دنیاوی مفاد کی خاطر ہے، اور وہ مفاد دو باتوں پر ہے۔ ایک پرانی عادتیں پڑی ہوئی تھی، یہود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات مل چکی تھی حضرت موسیٰ کے دور میں، اس کے بعد جب حضرت موسیٰ اس دنیا سے چلے گئے اور یہ معاملات جو ہے وہ ان کے علماء کے ہاتھ میں آئے، تو وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بادشاہوں کے لیے فتوے بدلے اور دنیاوی مال کے عوض تورات اور اس کی تشریحات میں تحریفات بھی کی، اور جو جتنے پیسے دیتا اس حساب سے یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فتوے بھی کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے مقابل کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے مت بیچو۔ اور یہی معاملہ یہود کا یہاں پر بھی تھا
کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر، اور دوسرا اس تعصب میں کہ یہ تو بنی اسرائیل سے نہیں، یہ تو بنی اسماعیل میں سے، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اس معاملے میں صرف مجھے سے ڈرو، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر مجھ ہی سے ڈرو، جو انداز ہوتا ہے نا کہ پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا، یعنی اگر تم اس وقت اس پر توجہ نہیں کرتے تو ایک وقت تو آئے گا کہ جب تمہاری پوچھو، ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں کھلی چھٹی دے دی جائے گی، آپشنل ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، نہیں تمہیں تمہارے لیے ڈرنے کا موقع کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، جب کہ تم حق کو، اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب کہ تم جانتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ حق کو خلط ملط کرنا، مختلف انداز میں باتوں کو، زبان کو تروڑ مروڑ کر الفاظ کی جو ہے نا الفاظ کے معنی کے اندر کھیل کرنا، مطلب کو تبدیل کر دینا۔ پرانے ان کا علماء کا یہ طریقہ کار تھا کہ یہ جب کسی بادشاہ کو یا کسی بڑے کو فیور دینا چاہتے تھے تو تورات کے الفاظ کی تشریح میں نئی نئی باتیں شامل کرتے تھے۔ لغتاً اس چیز کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے نہیں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک معنی یہ بھی نکل سکتا ہے، اس کا ایک معنی وہ بھی نکل سکتا ہے۔ ایسی تفصیل اور معانی کرنا جو یعنی اس دور کے انبیاء نے بیان نہیں کیے تھے، ان انبیاء کے صحابہ کرام نے نہیں سمجھے تھے۔ یہی معاملہ آج بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس بھی فرقے کی بات ہو وہ اپنے لیے کہیں سے تروڑ مروڑ کے کوئی دلیل نکال لے گا اور ساتھ میں کہے گا جی دیکھیں جی فلانی کتاب میں اس لفظ کا مطلب یہ ہے، فلانی جگہ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے اس کا یہ معنی بھی نکل سکتا ہے اور وہ معنی بھی نکل سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر مستعبد، قرآن مجید کی آیات کی ایسی تفسیر جو لفظی اعتبار سے ممکن نہیں اس کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی مخالفت کس کی ہوتی ہے؟ سلف کے فہم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا وہ معنی اور مفہوم بیان نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی نے جو معنی اب کوئی بندہ بیان کر رہا ہے اس معنی کو کبھی نہ سمجھا نہ بیان کیا۔ تو آج کوئی نئی ڈکشنری آ گئی ہے، اس کا کوئی نیا مطلب نکل آیا ہے جو ہم زیادہ سمجھ پائے ہیں، جو اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا اور صحابہ کرام نے نہ سمجھا۔ دیکھیں قرآن مجید میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آج آپ موجودہ دور میں ان کی حقیقت زیادہ واضح ہونے کی وجہ سے شاید پچھلے لوگوں سے زیادہ سمجھ سکیں۔ جیسے قرآن مجید میں جو ایمبرولوجی کے جو سٹیجز بیان ہوئی ہیں ساری، وہ آج کے دور میں ہم زیادہ اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی وہ چیزیں جو بالکل واضح ہیں۔ جیسے اگر قرآن مجید نے کسی جگہ کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو اقیم الصلاۃ کے حکم کا جو معنی اور مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو صحابہ کرام نے سمجھا۔ آج کوئی کہے کہ نہیں جی صلاح کا تو لفظ بہت عام ہے، اس کا تو لفظی مطلب ہوتا ہے دعا، اور بعض لوگوں نے شروع کیا یہ کام کہ جی صلاح تو جو ہے وہ تو دعا کو کہتے ہیں، تو اقیم الصلاۃ اس کا معنی یہ نمازیں نہیں، بلکہ یہ تو لوگوں نے بعد میں گھڑ لی ہیں اور فلاں ہیں اور یہ روایتوں میں اضافہ کر کے ایسے کیا ویسے کیا۔ اقیم الصلاۃ تو کوئی بھی دعا ہے، اگر کوئی بھی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قرآن نے ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ جی میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، تو اصل میں جو بھی بندہ دعا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، وہ اقیم الصلاۃ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ یہ ایسی تفسیر ہے جس کو ہم باطل تفسیر کہیں گے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسپلیسٹلی صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، اور صحابہ کرام نے وہ مطلب سمجھا ہے اور اس مطلب کو سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے، پھر امت کے ہر دور میں تواتر کے ساتھ وہ عمل منتقل ہوا ہے۔ اب کوئی بندہ آ کر کہے گی جی یہ معنی نہیں ہے، یہ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ ایسے مکس کرنا کہ وہ خلط ملط ہو جائے۔ ایک عام بندہ جس کی کوئی دینی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو پہلے کسی سے پڑھا نہیں ہے، وہ ایک دم سن کے پڑھ کے پریشان ہو جائے کہ جو ہے نا یہ کیا، یہ والی بات صحیح ہے، یہ والی بات صحیح۔ اس طرح دین کا حلیہ بگاڑنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ حق کو چھپانا. جو بندہ، اب یہ کیا ہے کہ جی حق کو خلط ملط کرنا اور حق کو چھپانا. حق کو خلط ملط کرنے کی بنیادی جو نیت ہوتی ہے وہ حق کو چھپانا ہی ہوتا ہے. اگر حق کو بیان کرنا مقصود ہو تو پھر تو خلط ملط کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بات بھی سمجھ لیں، حق کو چھپانا اور حق کو خلط ملط کرنا یہ عموماً وہی بندہ کرتا ہے جو بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. دیکھیں، مجھے اگر آپ یہ کہیں نا کہ جی جائیں جا کے گاڑی کھول کر اس کی بریکس کو فیل کر دیں، بھائی میں کیسے کروں گا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں. مجھے یہ پتہ ہے بریک لگتی کیسے ہے، مجھے یہ نہیں پتہ بریک فیل کیسے ہوتی ہے. اس کو کیا چیز جا کر کون سے نٹس ڈھیلے کرنے پڑتے ہیں، کوئی آئل شائل ہوتا ہے وہ نکالنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے کہ بریک پیڈل کام نہ کرے. یہ کون جانتا ہے؟ جو مکینک ہے، جس کو پتہ ہے کہ جی بریک کیسے فنکشن کرتی ہے، سارا کچھ کیا ہے وہ جانتا ہے. یہی معاملہ بعین ہی ہر چیز کا ہے. تو بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی آپ کہتے ہیں فلاں صحیح بات نہیں کرتا اور وہ حق کو چھپا رہا ہے یا حق کو خلط ملط کر رہا ہے، تو کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ بھائی پتہ ہونے والا بندہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، نہ پتہ ہونے والا بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. اس کی تو جو غلطی ہوتی ہے نا وہ بڑی فاش ہوتی ہے. نہ پتہ ہونے والا بندہ تو ایویں ٹمک تو یہاں مارے گا اور اس کو تو فوراً پتہ لگ جائے. ٹیکنیکل خرابی، دوسروں کو دلیل کے ساتھ کچھ نہ کچھ خلط ملط کرنا وہی کرتا ہے جس کے پاس پہلے علم ہوتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہوتی. اسی لیے نفع بخش علم کا سوال اللہ تعالیٰ سے، یہ جو غیر نفع بخش علم ہے، نقصان دہ علم ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کا علم تو ہے لیکن وہ اس سے کتمان حق یا حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے کا کام کر کے اپنی دنیاوی واوا حاصل کر رہا ہے یا منفعت حاصل کر رہا ہے. والعیاذ باللہ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت، آپ کی نشانیاں، آپ کی ساری جو باتیں وہ تمہارے علم میں اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں میں وہ نازل فرمائیں، اس لیے تم جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے میں تو بڑی تفصیل ہے کہ جی کس طرح اہل کتاب میں سے یہود بھی اور اس کے بعد عیسائی بالخصوص جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور آپ کی کیا کیا نشانیاں ہیں. حضرت سلمان فارسی ایمان لانے سے پہلے 4 بڑے راہبوں کے پاس رہے، عیسائی راہبوں کے پاس. ایک جب فوت ہونے لگا تو اس سے پوچھا کہ اب آپ تو فوت ہونے لگے، میں کس کے پاس جاؤں؟ جو نیک ہیں، جو برے تھے، جو حق کو مکس کرنے والے تھے، ان میں سے بھی بہت سو کے پاس گزرے رہے، پھر ان کو چھوڑ کے کسی اور کی تلاش میں جاتے تھے، پھر کوئی نیک بندہ مل جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں 4 ایسے راہبوں کے پاس رہا جو اللہ والے لوگ تھے، اور ان میں سے ایک فوت ہونے لگا تو میں نے اس سے کہا، اس نے مجھے دوسرے کی طرف ریفر کیا، دوسرا فوت ہونے لگا تیسرے کی طرف ریفر کیا، تیسرے نے چوتھے کی طرف ریفر کیا، چوتھے نے یہ کہا کہ اب مجھے نہیں علم کہ دنیا میں اس وقت کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیج سکوں. ہاں یہ ہے کہ ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی. اس لیے میں تمہیں وہ نشانیاں بتاتا ہوں، تم اس جگہ جانے کی کوشش کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ تشریف لے آئے تو ان پر ایمان لانا. پھر اس نے وہ نشانیاں بتائیں کہ وہ علاقہ ایسا ایسا ہوگا جہاں کھجور کے درخت ہوں گے، اور وہ ان ساری نشانیوں کا حضرت سلمان فارسی نے پتہ کیا تو وہ مدینہ پہ پوری اترتی تھی. اور پھر حضرت سلمان نے وہ قافلے تلاش کرنا شروع کیے جو مدینہ لے جا سکتے تھے. پھر ایک قافلے والوں سے بات ہو گئی اور انہوں نے دھوکہ دیا اور جا کر مدینہ میں اس یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، اور وہ غلام بن گئے اور وہاں پر اس باغ میں کام کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو مدینہ آنے کے تشریف آوری کا پتہ چلا، تو وہ ساری کی ساری علامات ان کی کتابوں میں موجود تھیں جو اس راہب نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی. تو یہودی بھی تو تھے نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے جب مدینہ میں وہ آئے تھے، اور واپس آ کے انہوں نے آپس میں جب بات کی تھی، بالکل سنا تھا، تو اس میں سے ایک نے کہا تھا کہ یقیناً یہ وہی ہے کتابوں میں ہے. بالکل ایسے. اس نے پوچھا تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ اب میں مرتے دم تک اس کی مخالفت کروں. اور یہ وہی تھا، یعنی جو یہ حضرت سلمان کے باغ میں بیٹھ کے نا، یہ جس باغ میں وہ کام کرتے تھے وہ مالک اور اس کا کزن تھا، یہ دونوں آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے جہاں سے حضرت سلمان نے سنی باتیں کہ جی یہ کسی نبی کے متعلق باتیں کر رہے ہیں. اور وہ اوپر درخت پہ چڑھے ہوئے نا کھجوریں اتار رہے تھے اس وقت اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے پر پہلے دن جو آپ نے خطاب کیا اس کی راوی بھی حضرت عبداللہ ابن سلام ہی ہیں. کہتے ہیں میں دیکھنے گیا تھا کہ آپ
کیا بات کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور آپ کی گفتگو سنتے ساتھ پہچان لیا کہ یہ آپ ہی ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول کے پاس جب بعد میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی قوم کا اس طرح عالم ہوں، پہلے آپ میرے متعلق لوگوں سے رائے لے لیں، پیچھے خود چھپ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہودیوں کو بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ جی تم میں کوئی بندہ ہے عبداللہ ابن سلام؟ نے کہا ہاں جی ہے۔ کیسا بندہ ہے؟ بہت اچھا بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، یہ عالم ہے، فاضل ہے، بڑی تعریفیں کی۔ عبداللہ ابن سلام باہر آئے اور انہوں نے کہا جی میں تو ایمان لے آیا ہوں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت فوری طور پر موقف بدل گیا، کہا جی یہ تو ہے ہی سب سے برا آدمی، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہودیوں کی یہ خصلت پرانی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، لیکن تمہارا حق کو چھپانا اور باطل کو حق کے ساتھ مکس کر کے اس کو حق بنا کر پیش کرنا، یہ ایک سب سے بڑا خاصہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اگر باطل کو حق کے ساتھ ملا کر خلط ملط کر کے پیش کرنا، اس کو موجودہ دور میں سب سے بہتر انداز میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو یہ جو میڈیا ہے نا، یہ اس کا سب سے بڑا ٹول۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں پوری دنیا میں بڑے میڈیا ہاؤسز اور میڈیا جو کنٹرول کرتے ہیں وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کس انداز میں وہ حق کو باطل اور باطل کو حق، ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ مطلب اسرائیل جیسا ملک اور وہاں کے شدید ظلم اور آئے روز آنے والی ویڈیوز کے باوجود دنیا میں اسرائیلی مظلوم ہے اور فلسطینی ظالم۔ دنیا میں بھارت جو ہے وہ اپنا حق لے رہا ہے اور کشمیری جو ہے وہ جو ہے نا دہشت گرد، اور پوری دنیا میں مسلمان دہشت گردی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو کفار ہیں ان کے ہاں کچھ بھی ہو جائے وہ تو جی کوئی مجنون تھا، کوئی ذہنی کوئی سائیکو کیس تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی فلاں تھا، کہ ہر کسی کی تعویل نکل آئے گی، لیکن اگر مسلمان کچھ کرے گا تو وہ اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ اس وقت سب سے واضح نشانی ہے حق کو باطل کے ساتھ مکس کر کے باطل کو حق بنا کر پیش کرنے کی، خلط مت کرنے کی۔ اور اب تو ایسی صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر ایسی پوزیشن بن گئی ہے چیزوں کی کہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا ہی بسا اوقات کہ اکثر اوقات ممکن نہیں رہا کہ کیا 100% حق ہے اور کیا 100% بات ہے۔ آپ یہ بتائیں نا اپنی عملی زندگی میں آج کل اب ہم دیکھیں ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے، جس قسم کے معاملات ہیں، آئے روز جو خبریں آتی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں فلاں بالکل حق پہ اور فلاں بالکل باطل پہ، یہ والی جماعت بالکل حق پہ اور یہ والی جماعت بالکل باطل پہ، یہ والا موقف 100% ٹھیک ہے اور یہ والا موقف 100% خراب ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتا کیا بندہ محاکمہ کرے اور کیا بندہ پتہ کرے اور کیا بندہ نہ پتہ کرے۔ تو اس طرح چیزیں جو ہیں نا وہ مینوپولیٹ ہو گئی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ انسان کے لیے حق پر قائم رہنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس دور میں یہ دعا بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل جان کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کو نا اپنی صبح و شام کی دعاؤں کا حصہ بنا لیں، پختہ کر لیں، اور جہاں پر بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ فلاں معاملے میں مجھے کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھ کر یہ دعا شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ ہی عرصے میں اللہ رب العزت آپ کے سامنے چیزوں کی کلی کھول دیں۔ میں نام نہیں لیتا لیکن میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں میری اپنی زندگی کی۔ 2 انٹرنیشنل قسم کے بڑے دعات ہیں، مجھے ان دونوں سے اس وجہ سے کہ دونوں بہت بڑے دعات تھے اور بڑا ان کا انفلوئنس بڑا ہے، ان کا اثر بڑا ہوا عوام کے اوپر، دونوں سے محبت تھی۔ لیکن ایک کے متعلق تو مجھے تھا کہ جی یہ تو ماشاءاللہ بالکل منہج اور ہر چیز کے حوالے سے ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کے متعلق نا مجھے کچھ ڈاؤٹس تھے، اور پھر بھی میں ان سے اس لیے محبت کرتا تھا کہ اللہ رب العزت ان کے ہاتھ میں بڑے دنیا کو خیر کی طرف لایا ہے اور بہت دنیا تبدیل ہوئی ہے اور بالکل لا دین اور سیکولر قسم کے لوگ بھی دین کے ساتھ جڑ گئے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ بعض چیزیں بہت ہی عجیب ہیں۔ میں نے یہی دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ رب العزت ان میں سے جو ٹھیک ہے ان کی محبت ہمارے دل میں باقی رکھ، اور ان میں سے جو ٹھیک نہیں ہے جو باطل کے اوپر ہے اس کی محبت بھی ہمارے دل سے ختم کر اور ہمارے سامنے واضح بھی کر۔ اور آپ یقین کریں کہ مہینہ بھی نہیں ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں اللہ نے واضح کی کہ بالکل پکچر کلیئر ہو گئی کہ بھائی یہ جو بندہ ہے نا یہ دین کے لبادے میں بس لبادہ ہی ہے، باقی کچھ بھی پلے نہیں، والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے یہ جو خلط ملط کا مسئلہ ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور انسان بسا اوقات اس خلط ملط کی وجہ سے
تمام تر اخلاص کے باوجود کسی کا ٹول بن جاتا، کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جاتا، اور جب وہ سمجھ تب آتی ہے جب استعمال ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک جو ہے نا یعنی ڈرنے کی بات ہوتی ہے کہ بندہ کسی کا ٹول بن جائے، کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جائے۔ اس لیے اس دور میں یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے، جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فتنوں کے اندر یہ معاملات تیز بھی بہت ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ہم نے تمہیں اس بات کا حکم بھی دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کا قائم کرنا ہم سب کے علم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر بیعت لی۔ تو نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں اسلام کے جو ستون ہیں ان میں سے ہیں، اور یہ اصول میں سے ہے کہ بندہ نماز اور زکوٰۃ کا منکر ہو جائے وہ کافر خارج عن الملہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے والے کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا، یعنی جو زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھے گا نماز کو فرض سمجھے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں سوائے اس کے کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور رمضان کے روزے رکھیں الی آخر الحدیث۔ تو اس بنا پر ان پر بھی، بنی اسرائیل پر بھی، لیکن ہمارے لیے بھی نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض۔ اچھا، نماز کے قائم کرنے کے اندر کہا بھی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس کے ساتھ کا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں سے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کی فرضیت قرآن مجید میں بیان ہو گئی، اور اقیم الصلاۃ کے تحت تو علماء نے رکھی 3 باتیں ہیں کہ قائم کرنے کی 3 شرطیں۔ نماز کو قائم کرنے کا ہر جگہ اللہ نے حکم دیا، نماز کو ادا کر لو اس کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ توجہ میرے خیال میں میری طرف رکھیں، آپس میں گفتگو کریں گے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، توجہ میری طرف۔ نماز کو قائم کرنے کی 3 شرائط جو ہے نا وہ علماء نے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ نماز کو وقت پر پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بغیر شرعی عذر کے نماز کو وقت سے ہٹ کر پڑھتے رہنا یہ نماز کو قائم نہیں کر رہا۔ ہو جاتی ہے قضا پڑھ لی، ہو گئی، فرضیت ادا ہو گئی، لیکن نماز کو قائم نہیں کر رہا یہ بندہ۔ دوسرا، بغیر شرعی عذر کے نماز کو جماعت سے چھوڑ دینا، جو بندہ بغیر شرعی عذر کے جماعت سے چھوڑ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ کی اور دیگر احادیث کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ جو ہے نا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے اور اذان سن کر نماز کے لیے نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہے مگر کسی کا عذر ہو، یعنی سوائے عذر کے اذان سننے کے بعد مسجد جائے بغیر نماز پڑھنا اور جماعت چھوڑ دینا، یا جہاں جماعت ہوتی ہے اس جماعت کا اہتمام نہ کرنا، انفرادی نماز ہی پڑھتے رہنا چاہے وقت پر پڑھیے، یہ ثواب میں کمی کا بھی باعث ہے، اور اس حدیث کے مطابق تو اگر مستقل طور پہ ایسا کرتا ہے تو نماز نہیں، مستقل طور پر یہ ہے تو نماز ہے ہی نہیں ہے، یہ انفرادی بھی قبول نہیں، کیونکہ نماز کا حکم ہی جماعت کے ساتھ۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے اور میں کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کروں اور جو ہے نا پھر لکڑیاں لائی جائیں، اور میں وہ لوگ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کہ نماز نہیں پڑھنے آتے، ان کے گھروں میں ان کے اوپر ہی آگ لگا دوں، یعنی وہ گھروں کے اندر ہوں اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ مجھے اگر ان کے گھروں کے اندر خواتین اور بچوں کا وہ نہ ہوتا کہ جی ان پر فرض نہیں ہے نماز مسجد میں آ کر، تو میں ایسا کر بھی دیتا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحم دل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ بغیر عذر کے چھوڑنے والوں کے لیے جو گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں، مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں وہ گھر میں ہوں اور زندہ جلا دوں ان کو۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائے۔ جی عذر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو شرعاً یعنی اللہ رب العزت کے ہاں آپ یہ ایکسپلین کر سکتے ہوں کہ میں نہیں جا سکتا، مطلب کوئی بندہ کسی بیماری میں، شدید بیماری میں، وہ نہیں اٹھ کر جا سکتا مسجد، اس کا عذر ہے۔
اچھا اس پہ بیان کرتے، یا کوئی بندہ سویا رہا، سو گیا اور واقعتاً یعنی کسی نے اس کو نہ جگایا نہ اس کی آنکھ کھلی اور نماز کا وہ ٹائم نکل گیا، النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا بندہ جہاں تک کہ وہ جاگ جائے، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ نہیں ہے کہ اس نے جاگنے کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا. عبداللہ ابن شیخ بن باز رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے کہ وہ بندہ جو صبح دفتر جانے کے لیے تو الارم لگاتا ہے لیکن نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، یہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نماز چھوڑتا ہے. اور یہ نماز کا چھوڑنا ہی ہے کہ جی نماز کے لیے الارم ہی نہیں ہے، اس کی لسٹ میں ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھنی، میں کہتا ہے اٹھ کے پڑھ لوں گا، زیادہ سے زیادہ بڑا احسان یہ ہے کہ جو اٹھ کے پڑھ لوں، یہ قطعاً اس کی کوئی جوازیت نہیں. اور اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے وہ جو صحابی آئے تھے جو نابینا تھے اور انہوں نے اپنے عذر بیان کیے تھے کہ اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں ہے جو مجھے گائیڈ کر کے ساتھ لے کر آنے والا ہو، میرا گھر بھی مسجد نبوی سے ایسے فاصلے پر ہے جو تھوڑا فاصلہ ہے، میرے گھر اور مسجد نبوی کے درمیان ایسا رستہ ہے جس پر حشرات الارض یا اس طرح کے جانور بھی ہوتے ہیں جو بسا اوقات تکلیف پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک آدھ عذر اور بھی بیان کیا تھا کسی قسم، جھاڑیاں اور درخت، ٹھیک ہے. تو کیا میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو حکم اجازت دی کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو. جب وہ اٹھ کر جا رہے تھے تو آپ نے واپس بلایا اور کہا حل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی سنتا ہوں. تو اللہ کے فرمایا پھر تمہیں تو مسجد آ کے نماز پڑھنی پڑے گی. اب ہم دیکھ لیں اس میں سے ہمارے پاس کون سا عذر ہے. اچھا اب ایک سوال یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ آج کل تو لاؤڈ سپیکر ہیں، ٹھیک ہے، اذان کی آواز تو دور دور تک جاتی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو اس کی ایک بات یہ ہے کہ بھئی اذان کی آواز اگر دور دور تک بھی جاتی ہے اور اس اذان کی آواز سننے کے بعد اتنا وقت ہوتا ہے کہ آپ گھر سے پیدل بھی نکلیں نا تو مسجد پہنچ سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس سواری ہے اور آپ سواری پر مسجد پہنچ سکتے ہیں جماعت کے لیے، تو وہ حل تسمع النداء کے اندر داخل. اللہ نے سواری دی ہوئی ہے، ہر کام کے لیے گھر سے نکلتی ہے، صرف نماز کے لیے نہیں نکلتی، اس میں پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، لیکن باقی سب کاموں کے لیے سستا ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا نماز کے لیے جاتے ہوئے پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے. اور اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا نا سائیکل لے لیں، ایکسرسائز بھی اچھی ہو جائے گی اور مسجد بھی پہنچ جائیں گے. لیکن یہ جو عذر ہے نا، اچھا اور ایک اور ہمارے ساتھیوں کے پاس تو ایک اور بڑا عذر ہے، شیخ فلاں فلاں مشائخ تو جو ہے نا ہر کسی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے، ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا پھر ہمارے گھر کے قریب تو مسجد ہی نہیں ہے، تو بس اب تو ہم نے گھر ہی پڑھنی، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک بلا وجہ کا عذر، بالکل بلا وجہ کا عذر. ایک تو یہ بات واضح سمجھ لیں، جو بات کہے میں نے جتنی کتاب و سنت اٹھا کر پڑھی ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ میری غلطی کو معاف فرمائے، مسلمان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، جو کافر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بس اتنی سی بات تو یہ پکی ہے، جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، جو کافر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب اس میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، فلاں کا عقیدہ ایسا ہے، فلاں کا عقیدہ ایسا ہے، فلاں کا عقیدہ. بھائی میں کہتا ہوں فلاں کا عقیدہ ایسا ہے، آپ لکھوا کے لے آؤ کہ فلاں کافر خارج جنت میں ملا ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. قادیانیوں کے متعلق سارے علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں نا کہ کافر ہے، کوئی اختلاف ہے؟ او بھائی کچھ نہ کچھ تو بیچ میں مارجن، کوئی تعویل کا، کوئی جہالت کا، کوئی کسی چیز کا ہے نا، کہ جس کی بنیاد پر علی یعنی وجہ البصیرہ پوری کسی جماعت کو، گروہ کو کفر کا، خارج عن الملہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جاتا. کوئی تو بات ہے نا، ٹھیک ہے. اس بنیاد پر جو بھی مسلمان ہے نا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. ہاں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا جو مستقل امام ہے وہ بدعقیدہ نہ ہو، اس بدعتی نہ ہو. لیکن اگر کبھی پڑھنی پڑ جائے تو ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، صرف کافر کے پیچھے نماز نہیں. اور ہمیں تو اتنا مسئلہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمارا تو موقف ہی فقہی اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ امام کی نماز کے ساتھ ہی ہماری نماز جڑی ہوئی ساری. ہمارا تو موقف ہی یہ ہے کہ امام کی نماز اور مقتدی کی نماز مختلف ہو سکتی ہے، اسی لیے امام کی سورہ فاتحہ ہمیں کفایت نہیں کرتی. اقتدار ضرور ہے لیکن ساری امام کی نماز کی جیسی ہوگی ویسی مقتدی کی نماز ہوگی ایسا نہیں. اسی لیے ہم امام فرض پڑھ رہا ہے پیچھے نفل پڑھ لیتے ہیں، امام نفل پڑھ رہا ہے پیچھے سنتے ہیں، پیچھے فرض پڑھنے کے قائل ہیں. تو اتنا کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے، جن کے لیے ہے وہ پھر پریشان رہیں، لیکن ہمارے لیے اتنا مسئلہ نہیں. فقہی اعتبار سے بھی ہمارے ہاں اس کی گنجائش بہت زیادہ پائی جاتی. تو اللہ نے اگر سواری دی ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے اکثر کو دی ہوئی سہولت دی ہوئی ہے، اور ہم اذان کے بعد صحیح منہج کی مسجد میں پہنچ سکتے ہیں، تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ کوشش کریں کہ صحیح عقیدے کے بدعات سے بچے ہوئے لوگوں کے پیچھے جا کر نماز پڑھیں اور تسلی کی نماز پڑھیں، تسلی کی نماز پڑھیں، تاکہ پوری نماز شرح صدر کے سامنے ہوں. اگر نہیں ہو سکتا
یا کسی وقت کسی اور جگہ پر ہیں یا کام پر ہیں اور وہاں سے بار بار اٹھ کے اتنی دور نہیں جا سکتے، جو قریب ترین مسجد ہے وہاں پڑھیں۔ جماعت کو چھوڑ کر پڑھنا، انفرادی نماز ہی پڑھتے رہنا، یہ کوئی درست معاملہ نہیں ہے۔ یا جہاں کام کی جگہ ہے وہاں مصلی بنائیں باقاعدہ طور پہ، جہاں پر اذان کے ساتھ جماعت کا اہتمام ہو۔ جی میں یہ قریب مساجد ہیں، میرے گھر کی مسجد ہے، ان کی سپیڈ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب کہ ہم ابھی الحمدللہ رب العالمین اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہ رکوع میں گئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں اس پہ اکثر ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں، جہاں یہ ہوا ہے نا، میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا اور بہتری آ جاتی ہے۔ آپ اس امام کے پاس اچھے انداز میں ایک دو دفعہ ملنے کے لیے پہلے ویسے ہی جائیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اچھا ایک تعلق بنائیں، اس کے بعد ان کو آہستہ آہستہ یہ بات کہنا شروع کریں کہ شیخ تھوڑی سی جو ہے نا سپیڈ کم کر لیں اپنی، ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو تلقین کریں وقتاً فوقتاً کہ جی ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ تھوڑا سا جو ہے نا وقت دیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مقتدی کے لیے پڑھنی ضروری نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے پڑھنی ضروری ہے، تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں، آپ تھوڑا سا پھر رکوع سجود میں تھوڑا سا وقفہ کر لیں، جی یہ دعائیں بھی ہم پڑھتے ہیں، بہتری ہو جاتی ہے۔ اگر پھر بھی بالکل ہی بہتری نہ اور بہت ہی کوئی ہائی سپیڈ پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ لیکن یہ جماعت چھوڑنے کا بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ جماعت چھوڑنے کا تصور جو ہے نا یہ بہت سخت معاملہ ہے، اور جماعت کو اتنا ایزی لے لینا کہ جی جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس کی کوئی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں۔ جی اگر گھر کے پاس والی مسجد یعنی جو امام وہ شرکی عقیدہ ہو اور دور والی مسجد میں صحیح عقیدہ ہو تو عام طور پر دور والی مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل کسی وجہ سے سوئے رہ گئے اور عصر کی نماز لیٹ ہوتی ہے اور صبح 4 کا ٹائم نکل گیا، تو کیا ساتھ والی مسجد کا امام کو شرکی عقیدہ ہے لیکن ابھی کو حاضر ناظر جانا اور مدد کرنے والا جانا سارا جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بجائے گھر میں اپنی جماعت کرا لی جائے بچوں کے ساتھ مل کے یا پھر مسجد میں جا کے نماز پڑھنا پڑتا ہے؟ دیکھیں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اگر کوئی بندہ ایکسپلیسٹلی جس کے متعلق آپ کو متعین پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعانت کا قائل ہے، اور اللہ کے رسول کے علاوہ باقی بھی جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان سے استعانت کا قائل ہے، تو ہمیں اس کے کفریہ عقیدے میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے کفریہ عقیدہ رکھنے والے کے متعلق تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس کے پیچھے، جس کا صراحتاً پتہ ہے، تعین کے ساتھ پتہ ہے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ کے پاس یعنی چوائس ہی کوئی اور نہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے بھی پھر یعنی وہ لوگ جن کے متعلق یہ ہے کہ وہ فقہی معاملات میں تو کچھ یعنی انحرافات کا خیال یعنی تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن عقائد میں اس طرح کے شرکیہ اتنے ایکسپلیسٹ عقیدے کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں تعویلات یا صفات میں جا کے کہیں تعویلات وغیرہ کرنے کی وجہ سے ان کے عقائد پہ ہمیں کچھ معاملات پہ جو ہے نا سوالیہ نشان ہے، لیکن بہرحال وہ بالکل یعنی شرک جس کو شرک اکبر کہیں گے نا اس کی صراحت کے ساتھ اس کے قائل نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ پھر بال کی کھال بھی اتارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ فلانا والا عقیدہ اور فلانے والا عقیدہ، اور وہ پھر بال کی کھال، اس کی اتنی بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ کو یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو ظاہر میں بالکل شرک اکبر کا مرتکب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر نماز پڑھ لے۔ پھر جو ٹائم کی اپنے بات کی کہ ٹائم پہ نماز ٹائم کی جائے، سوا 4 ویسے تو ہم پڑھے ہوتے ہیں لیکن اسلام یہاں پہ 5:30 پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں، دیکھیں ٹائم کا مطلب ہے کہ جو ٹائم سلاٹ شریعت نے رکھی ہے، ایک نماز کا اولین وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جماعت سے پڑھ لینا۔ جس نے اس کے اندر جماعت سے پڑھی ہے اس کی نماز درست ہے، اور اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر نماز کے لیے ایک اول وقت ہے، ایک آخری وقت ہے اور ایک اس کا درمیانہ وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو اول وقت 4 نمازوں کے لیے اول وقت افضل ہے، اور عشاء کی نماز کے لیے لیٹ کرنا افضل ہے، تو اس کے مطابق کوشش ہونی چاہیے کہ نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اول وقت میں نہیں پڑھ سکا تو دوسری جگہ پر اگر درمیانے وقت پر جماعت ہو رہی ہے یا آخری وقت پہ بھی ہو رہی ہے تو بہرحال وہ جماعت ہے۔ جماعت کا مطلب جماعت ہے یا مسجد کی جماعت؟ مسجد کی جماعت چل کر جانے کی وجہ سے زیادہ افضل ہے، لیکن جماعت کا مطلب جماعت ہے۔ اگر کسی اور جگہ پر جیسے یہاں پہ ہے مصلی بنا کر آپ نے جماعت کر لی ہے تو وہ جماعت کے حکم میں شامل ہے، وہ قائم کرنے میں شامل ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں مسجد بہت قریب ہو وہاں روٹین نہیں بنانی چاہیے آپ کو، ہاں الا یہ کہ کوئی کلاس کا ٹائم ہے، کسی جگہ آپ بالکل ایسی ہے کہ جی جہاں چھوڑ نہیں سکتے، اس وقت آپ پھر ایک اہتمام کر لیں کہ جی جماعت کرا لی، لیکن روٹین وائز کہ جی بالکل ساری نمازیں یہیں پہ ہو رہی ہیں اور بالکل پڑوس کی مسجد میں نہیں جایا جا رہا، یہ کوئی درست بات نہیں۔ جی اگر
جی تعزیری سزا عائد کر سکتا ہے. تو ابھی اسلامی پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے آفس میں جو کہ اسلامی تو ہمارا امیر جو ہے وہ سائل ہو گئے. نہیں، ایک چیز یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ ہنسنے والا سوال نہیں ہے. امیر کے تصور کو سمجھیں. شریعت میں وہ امیر جو سزائیں مقرر کر سکتا ہے، جو تعزیری سزا لگا سکتا ہے، وہ ہر چھوٹی موٹی گروپ کا یا دفتر کا یا آرگنائزیشن کا امیر نہیں. وہ ہے جو کسی جگہ پر باقاعدہ طور پر حاکم بن گیا ہے، جس کے پاس محکمہ ہے عدالت کا، انصاف کا اور ساری چیزوں کا، اور وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر ہے. یعنی کم از کم اس کی مقدار یہ آج کے ملک میں، آج کی زبان میں سمجھیں، کسی ملک کا وہ ذمہ دار بن گیا ہے، یا کسی خاص علاقے پر اس نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے. وہ ہوگا وہ امیر جس کو شریعت نے اس بات کی سزا کا حکم، یعنی اس سزائیں مقرر کرنے کا حکم دیا. جو کسی آرگنائزیشن کا امیر ہے وہ تنبیہ کر سکتا ہے یا ترغیب دلانے کے لیے کوئی چھوٹے موٹے جرمانے ایسے ایک ترغیب کے طور پہ لگائے جا سکتے ہیں، یہ تو کر سکتا ہے. لیکن مار داڑ والی سزائیں تعزیر کے طور پہ کہ جی میں تعزیر امیر ہوں نافذ کر رہا ہوں، یہ وہ والی امارت نہیں. جی سوال ضرور کیا جائے گا. تو سوال کا مطلب کیا ہے؟ سوال کے طور پہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ سمجھائے بجھائے، بار بار وارننگ دے اور اس کے بعد آپ کو اپنی امارت سے نکال دے. ٹھیک ہے نا، کہ جی آپ نے یہاں سروائیو کرنا ہے، میرے پاس رہنا ہے، تو آپ نے نماز پڑھنی ہے. اگر آپ یہاں اس آرگنائزیشن میں نماز نہیں پڑھتے تو آپ اس آرگنائزیشن کو چھوڑ دیں، کیونکہ میرے سے سوال ہوگا کہ میں کن لوگوں کے لیے کروں. بہت سارے لوگ میں ایسے جانتا ہوں اپنے آفیسز میں، انہوں نے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے کہ جو بندہ جو ہے نا، میں ایک ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں جس کی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، یعنی جو پوری دنیا میں ماشاءاللہ اس کا بزنس ہے اور سارا کچھ ہے. 22 سال ایک بندے نے اس کی آفس میں جاب کی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہدایت پہ آ کر پھر مڑ جاتے ہیں. اس کے ایک بہت بڑے یعنی ایک جی ایم تھا کمپنی کا، جس نے 22 سال اس کمپنی میں جاب کی، نمازیں پڑھتا تھا، اینڈ پہ آ کے نمازیں چھوڑ گیا. انہوں نے 3 سے 4 مرتبہ اس کو وارننگ دی کہ تم پکڑے گئے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھو. 5ویں مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی چاہے تم نے 22 سال یہاں کیا، مجھے تمہارا متبادل بھی کوئی نہیں ملے گا، لیکن میں تمہیں فارغ کروں، اس لیے کہ تم نماز نہیں پڑھتے. میرے یہاں کمپنی میں کام کرنے کا اصول یہ ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ جی میں نے کسی کو رکھا ہوا تھا تو نماز کیوں نہیں پڑھائی. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ تو یہ تو آپشن ہے. لیکن ظاہر بات ہے مار داڑ والی سزائیں نہیں رکھ سکتا ہوں، اس کو اس بات کا اختیار ہے. اچھا جی، اب فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. وانتم افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. اب یہود کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، کیوں کہ وہ مدینہ کے اندر بھی اوس اور خزرج کو اللہ کے ڈراوے بھی دیتے تھے اور نیکی کے حکم بھی دیتے تھے اور قسم کی باتیں بھی کرتے تھے. اور ہمیشہ سے یہ بات ان کے اندر رہی کہ لوگوں کو فتوے دینے میں بہت آگے، لیکن اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنا یہ کوئی نہیں. اب یہ معاملہ اسی بعین ہی ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ ہم لوگ جتنے زیادہ دین کی طرف بلانے والے ہیں، والعیاذ باللہ، اور الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی، اکثریت اب ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ دعوت بہت زیادہ ہے لیکن خود عمل بہت کم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت حدیث اس بارے میں بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کی جو ہے نا آنتیں جو ہے نا، یہ جو انسٹائنز ہیں، یہ ساری ایسے باہر نکل کر نا پھیل جائیں گی بڑی بڑی. اور وہ بندہ جو ہے نا ان کے ارد گرد ایسے چکر مارے گا جس طرح گدھا جو ہے نا وہ کسی جگہ باندھ دیا جائے، گول گول وہ ہٹ کے ارد گرد چکر مارتا ہے. لوگ آئیں گے دیکھیں گے یہ کس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، اور آ کر اس بندے کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ تم تو وہ شخص ہو، کیا تم ہمیں برائی سے رکنے کا اور نیکی کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں یہ حکم تو دیتا تھا، لیکن جو میں کہتا تھا اس پر خود عمل نہیں کرتا تھا. اور یہ جو ہے نا جتنے دعات ہیں نا، سب سے پہلے میرے لیے اور باقی سب کے لیے بہت لمحہ فکریہ کہ انسان دوسروں کو تو بہت کچھ کہتا رہے لیکن خود عمل کی طرف نہ آئے. والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس دو رنگی سے بچائے. اللہ رب العزت ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی بہتر فرما دے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے اساتذہ میں سے بعض اساتذہ یہ کہتے تھے، 1-2 مرتبہ سوال ہوا کہ جی اگر کسی داعی کو یا کسی جو ہے نا عالم کو
اس بات کا مسئلہ ہو رہا ہو کہ کوئی گناہ نہ چھوٹ رہا ہو، بار بار کی کوشش کے باوجود نہ چھوٹ رہا ہو، تو پھر کیا کریں؟ وہ کہتے تھے اس آیت کو پڑھ کے نا بار بار، ٹھیک ہے، اور لما تقولون ما لا تفعلون والی آیت کو پڑھ کے نا، ٹھیک ہے، اور اس کی تفسیر کو پڑھ کے اسی چیز کو موضوع بنا کر درس دینا شروع کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا یہ ڈر اور خوف اندر پیدا ہوگا کہ میں لوگوں کو تو کہتا ہوں، خود نہیں کرتا، اور پھر وہ جو ہے نا ڈر اور خوف آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ آپ اللہ رب العزت سے حیا کرتے ہوئے اس چیز کے متعلق اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اچھا ہمارا الٹ ہو رہا ہے، ہم جس چیز میں پھنستے ہیں نا، اس چیز سے ڈرتے ہوئے کہ ہم بات کرنی اس پہ چھوڑ دیتے، ہم لوگوں کو بھی نہیں کہتے کہ بھائی میں تو خود اس معاملے میں فارغ ہوں تو میں لوگوں کو کیا کہوں، اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہی نہیں۔ اب بھائی معاملہ اس سے الٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جی چونکہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو کہ تم جو ہے نا جو کرتے نہیں ہو وہ دوسروں کو کہتے ہو جبکہ تم کتاب کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی تم لوگوں کو کہو ہی نا، نہیں، بدعملی کی قباحت یہاں بیان کی گئی ہے، دعوت کی قباحت نہیں بیان کی گئی۔ دعوت تو خیر کا ہی کام ہے، دعوت تو دینی ہی ہے، صرف عمل کو ٹھیک کرنے کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے خود اسلام قبول کرنے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے اور پھر ساروں کو اس عمل کی طرف دعوت دیتے تھے، اور دعوت میں تاثیر بھی اسی بات سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، بسا اوقات آپ کسی بندے کی گفتگو سے تو بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جی کلام باتیں بڑی اچھی، ٹھیک ہے نا، اس کی گفتگو کرنے کا انداز آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اور بعض بزرگوں کی گفتگو ایسی سنی ہے کہ ان کو تقریر مقریر نہیں کرنی آتی، سادہ سی بات ہوتی ہے، بالکل سادے لفظوں کے اندر، انداز بھی بالکل کوئی بناوٹی نہیں ہوتا، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ دل میں اتار رہا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ کلام کے اندر جو گفتگو کے اندر تاثیر ہے نا، تو اس کو فرق کو سمجھیں۔ ایک ہے کسی کی تقریر اور الفاظ کے انداز اور انداز بیان کی کا سحر، اللہ کے رسول نے فرمایا ان للکلام لسحر، بعض لوگوں کی کلام کا بھی ایک جادو ہوتا ہے۔ وہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے گفتگو کو سمیٹا ایسے، بنایا ایسے، اس میں 4 شعر ڈالے، مثالیں ایسے کر کے بالکل ایسے کمپوز کر کے چیز ایک ایسی پیش کی، اور اس کو ادائیگی ایسے آواز کا زور اور بم ایسا ہوا کہ بندہ کہتا ہے یار واہ جی یار کیا بات۔ اور اس کے مقابل میں کچھ لوگ بڑی سادہ گفتگو، کوئی اس کے اندر بناوٹ نہیں ہے، لیکن وہ گفتگو اپنا اثر ایک چھوڑ کر جاتی۔ یہ دو باتیں بڑی فرق کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ تلاوت کرتے ہیں بہت تکلف کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کو ان کا وہ تکلف تو شاید آواز کا اونچاؤ اتار چڑھاؤ اور آواز کی خوبصورتی خود ظاہری اور اس کا جو ترنم ہے، جو اس کی ایک گائکی ہے، وہ تو شاید پسند آئے، لیکن اثر سے اثر کوئی نہیں ہوتا اس کا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ بسا اوقات کسی بزرگ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، تجوید بھی شاید کوئی بہت اچھی نہ ہو، لیکن اللہ اکبر، مجھے نانا جی یاد آ گئے اپنے، ہمارے نانا جی تھے نا، بزرگ تھے بہت، اور سادہ تلاوت کرتے تھے بالکل، لیکن جس ٹائم تلاوت کرتے تھے نا، اللہ ہی بندہ ہل کے رہ جاتا کہ بعض آیات کی ان کی پڑھنے کی کہ جو انداز تھا نا، اور بار بار اس کو دہرانا، وہ انسان کو ہلا کے رکھ جاتا۔ اس لیے یہ جو تاثیر ہے نا، یہ اللہ رب العزت عمل کے بغیر نہیں لوگوں کے اندر رکھتے، اس لیے تاثیر اس کے لیے عمل جو ہے وہ بہت بڑی ایک صلاح، ایک وہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں فلاں کے اندر بڑی تاثیر ہے، وہ اس کی گفتگو کی تاثیر نہیں ہوتی، وہ اس کی بناوٹ کی تاثیر ہوتی ہے جو آپ کو وقتی طور پر متاثر کرتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو جب کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو یہ کتاب جو تورات کو تم پڑھتے تھے، تمہیں پتہ تھا کہ جی کیا بات ہے، لیکن اب لوگوں کو کہتے تھے کہ جی نیکی کی کام پہ، اور ایک وقت آئے گا اللہ کے نبی آئیں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور اب جب وہ ایسا ہوا ہے تو تم سب کچھ بھول گئے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں اختیار کرتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس نماز، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین،
یہ صبر بھی اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرنا، یہ دونوں بڑی بھاری چیزیں ہیں، سوائے وہ جو عاجزی اختیار کریں، خشوع اختیار کریں ان کے لیے۔ تو نماز، صبر اور نماز، یہی حکم ہمیں بھی دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آتا ہے نا کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آتی، آپ اٹھ کے وضو کرتے، حضرت بلال کو کہتے ارحنا یا بلال، بلال اذان دو، ہم نماز پڑھیں، کوئی راحت آئے۔ اور صحابہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی میں اٹھتے، 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ کا چہرہ ایسا کھل اٹھتا کہ جیسے کوئی پریشانی ہی نہیں۔ تو مومن کے لیے نا اللہ کے دربار میں حاضری، اللہ کے حضور پیش ہو جانا، اپنی بات اللہ کو بتا دینا، اس سے بڑی راحت کوئی نہیں، اس سے بڑی راحت کوئی نہیں۔ ہم سب نا کسی نہ کسی کو اپنی بات بتا کر سکون محسوس کر لیتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کوئی غم گسار ہو، کسی سے کوئی بات چیت شیئر کر لے، کوئی بات کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی اس عادت کو پختہ کریں کہ جو بھی معاملہ پریشان کر رہا ہے نا، سب سے پہلی ذات اللہ کی ذہن میں آئے، کہ بندہ سب سے پہلے کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھ کے اپنا غم اللہ کے سامنے ہلکا کر، سجدوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہائیں۔ وہ دنیا کا معاملہ ہے، وہ آخرت کا معاملہ ہے، وہ کوئی معاملہ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، آپ پہلے اللہ کے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد پھر جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ پھر اللہ بھی اسباب کے رستے کھول دیتا ہے، پھر آپ کو صحیح بندے کے پاس لے جاتا ہے۔ تکلیف ہو رہی ہو نا، ہماری والدہ ایک کام کرتی ہیں، بڑی زبردست کام ہے، ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو نا، وہ گھر سے نکلتے 2 رکعتیں پڑھ کے، کوئی صدقہ کر کے، پھر دعا کر کے نا گھر سے نکلتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے، اور دعا پتہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ یا اللہ جو ڈاکٹر ہے نا اس کو سمجھ عطا فرمائے، اس کو سمجھ آ جائے میرے مسئلے کی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر نہیں مل رہا، کوئی کسی ڈائگنوز نہیں ہو رہا، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کسی نے اس جانی توجہ کی ہے کہ اس سمجھ کے لیے بھی بندہ دعا کرے کہ اللہ مجھے بیماری ہو گئی ہے، آپ نے شفا دینی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کسی سبب سے دینی ہے، اس سبب کے رستے بھی آپ بنا دیں، اس بندے کو بھی کوئی سمجھ عطا فرما دیں، ٹھیک ہے۔ فلاں نے میرے پیسے دینے، ٹھیک ہے، ہم ادھر ادھر تھانے کچہری لوگوں کے پاس سفارشیں سب کچھ کر لیں گے، دعا نہیں مانگیں، دعا مانگیں، یقین کریں ایسے ایسے لوگ بھی آپ کے پیسے ادا کریں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بندے آپ کے پیسے اس بندے نے دے دیے۔ میں آپ کو صرف یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پہ اس لیے بیان کروں کہ تاکہ آپ اس عمل پہ آ جائیں۔ کاروبار ہے نا، کاروبار میں بہت دفعہ ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پیسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو 2 ایسے لوگوں نے میرے پیسے دبائے جن کے متعلق یقین تھا کہ یہ پیسے تو ڈوب ہی جائیں گے، تو ملنے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آپ یقین کریں میں نے دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ کوئی فضل فرما دیں، ان کے دل میں کوئی بات صحیح طریقے سے اتار دیں، کوئی کامیاب فرما دیں۔ 1 سال میں نے مسلسل دعا کی، 1 سال اس بندے نے میرے پیسے نہیں دیے، لیکن 1 سال بعد اللہ نے اسی بندے سے، ان دونوں بندے سے میرے پورے پیسے دلائے، میرے 1 روپے کا بھی نقصان نہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے ارد گرد باقی جتنے بے تحاشا لوگ ہیں، ایک بندہ تو ان میں سے ایسا ہے جس پہ 125 FIR ہوئی ہیں، مجھے ابھی پتہ چلا اس پہ 125 FIR ہے، والعیاذ باللہ۔ دیکھیں آپ کیسے بندے کے پاس میں پھنسا، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں کسی کے پیسے نہیں ملے، کتنوں نے کیس کیے ہوئے ہیں، کتنوں نے جرگے بٹھائے ہوئے ہیں، کوئی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کسی کو پیسے نہیں ملے۔ ایک دن بیٹھے کہیں بات ہو رہی، انہوں نے کہا یار مولوی صاحب بڑے تیز ہیں، انہیں اپنے پیسے کٹا لے، ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو کہا اللہ کے بندے کسی کی تیزی کام نہیں آتی، کسی کی کوئی تیزی کام نہیں، جب بندہ پھنستا ہے نا کوئی بڑے چل رہ جاتے ہیں، ہم سے بڑے کھنگ رہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ سارے جو بیٹھے ہوئے یہ تو یعنی کام میں کا اور اس کی تجربے میں تو میرے سے تو یعنی جتنی میری زندگی ہے اتنا ان کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا کیا کرنا تھا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور وہ جو دعائیں اللہ رب العزت سے مانگی، اللہ سے اپنا حق مانگا، یا اللہ آپ فضل فرماتے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعائیں نہیں رد کرتا، اللہ اپنے بندے پر بڑا فضل فرماتا۔ اس لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، نماز کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں، لیکن یہ کام اللہ فرماتے ہیں بڑا مشکل ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا نہیں، خشوع نہیں اختیار کرتا، عاجزی نہیں اختیار کرتا۔ بس ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، اس لیے سیل ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو یقین ہے۔ ظن یظن کا معنی جو ہے نا وہ یقین بھی ہوتا ہے اور گمان بھی ہوتا ہے اور شک بھی ہوتا ہے، عربی زبان میں یہ تینوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پر کیا معنی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو
الذین یظنون، جو اس بات پر یقین رکھتے تھے، کیونکہ پیچھے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ پر صبر کرتے ہیں۔ اچھا، صبر کے والے سے ایک بات رہے گی۔ صبر جو ہے نا علماء بیان کرتے ہیں 3 قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صبر جو ہے نمبر 1 کہ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ صبر کیا ہوتا ہے، ایک کسی مصیبت کے آنے پر صبر، بندے پہ مصیبت آ گئی، بندہ صبر کرے کہ جی اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات آئی ہے، اب رونے دھونے پیٹنے ہر جگہ شکوے کرنے، اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا، صبر کرنا۔ اور صبر جمیل، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو مفسرین کرام کہتے ہیں صبر جمیل صبر بلا شکوہ، ایسا صبر جو شکوے کے بغیر ہو۔ اب کتنے لوگ ہیں جو صبر شکوے کے بغیر صبر کرتے، رون دھون سارا ہونے کے بعد کہتے ہیں پھر ساڈا تو صبر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا صبر ہے؟ وہ جو خاتون تھی جس نے جو ہے وہ رو رہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ جی صبر اختیار کر دو، کہنے لگا تم پہ گزری ہوتی تو پتہ ہوتا، اب پتہ نہیں تھا کہ کون کہہ رہا ہے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا تو آئی بڑی پریشان ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، جب تازہ صدمہ پہنچتا ہے نا اسی وقت صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ ہے صبر۔ بعد میں تو رو پیٹ کے سب کو صبر آ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک یہ ہے کہ مصیبت کے آنے پر صبر کرنا، اور وہ کیا ہے، آنکھ بھی روتی ہے، دل غمگین بھی۔ تو بعض لوگوں نے ایک اور غلط مطلب بھی سمجھا ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جی بندہ ہنستا کھیلتا ہا کرتا پھرتا رہے، اس کو غم ہی کوئی نہ ہو، پریشانی کوئی نہ ہو۔ یہ بات نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جہاں آپ کے بیٹے فوت ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو صحابہ نے حیران ہو کے یہی پوچھا تھا نا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا القلب یحزن العین تدمع والقلب یحزن، بھئی آنکھ سے آنسو بھی جاری ہوتا ہے، دل غمگین بھی ہوتا ہے، پریشانی ہوتی تھی اللہ کے رسول کو بھی، غم بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن زبان سے ہم کچھ نہیں کہیں گے سوائے اس سے جس سے ہمارا رب راضی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صبر کا معنی ہوتا ہے زبان سے شکوے نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر اللہ سے ہی رجوع رکھنا، نا امید نہ ہونا اللہ تعالیٰ سے، اور جو ہمارے ساتھ ہی مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کرنا تھا، اب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو یہ ساری صبر کے منافی بات۔ دوسرا صبر کیا ہے؟ صبر کے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پہ صبر۔ حرام چیزیں اچھی لگتی ہیں، نہیں لے سکتا، پیسہ کہیں سے زیادہ ملتا ہے حرام کا، نہیں لے سکتا، تو بہت ساری اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ آج کل راتیں بڑی چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، نہ کرتے بندہ سوتے 11-12 بج جاتے، صبح آپ کے 3:30 بجے اٹھنا ہے، نہیں دل کرتا، نہیں آنکھ کھل رہی ہوتی، زبردستی پھر بھی اٹھنا تھوڑا مشکل ہے۔ سخت سردیوں میں، شدید سردی جنوری کی یہاں جو پڑ رہی ہوتی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، سردی بھی پڑ رہی ہے، اٹھنا بستر سے وضو کرنا نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتے ہوئے صبر کرنا، کہ جی حرام جو تعلقات ہیں، حرام جو چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے، ایک اطاعت کا صبر ہے، ایک نافرمانی سے بچنے کا صبر، ان تینوں چیزوں پر صبر کرنا۔ تو یستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کی تینوں میں سے جو بھی کیفیت ہو اس میں اللہ رب العزت سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جو ہے نا وہ مدد طلب ہو، اور اپنے ایمان کی ٹیسٹ کرنے کے لیے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تو خشوع ہے یا نہیں ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ اگر تکلیف میں بار بار یہ خیال ہوتا ہے یار اللہ رب العزت سے رجوع کروں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اللہ سے بات کرتا ہوں، اللہ فضل فرما دیں گے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، یہ باتیں آتی ہیں نا تو الحمدللہ ایمان موجود ہے۔ اور اگر بالکل مایوسی آتی ہے، شدید ڈپریشن آ جاتا ہے اور بندہ جو ہے نا وہ زبان سے اول فول بکنا شروع ہو جاتا ہے اور ہر حرام چیز کی طرف راغب ہو کر حلال کی طرف آ ہی نہیں سکتا، بہتے ہی جا رہا ہے حرام کے اندر، اس کو روکنا ہی نہیں آتا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اور اطاعت کی طرف جو بات آئے، جتنے لوگ ہیں آپ ان سے بات کریں، قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا جی ہم سے، ہم نہیں پڑھ سکتے، کہ یہ جو کیفیت ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے۔ پھر اصل جو محنت ہے نا وہ بہت سارے لوگ اگر آپ ان کو کچھ مسائل میں نا کاؤنسلنگ کریں نا اور یہ بات بتائیں کہ اذکار پڑھیں، نماز پڑھیں اور اذکار کریں، وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمارا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم پہ اتنا اثرات ہیں، اور جو فلاں نے جادو کر دیا جی، فلاں نے جادو کر دیا، ایسے کر دیا ویسے کر دیا، ہم پہ اتنے اثرات ہو گئے ہم یہ پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک اور لیول کی غلطی کر رہے ہیں، ان کا مسئلہ اکثر اوقات 90% نماز نہ پڑھ سکنے یا قرآن نہ پڑھ سکنے کا نہیں ہوتا، ایمان کی کمزوری کا ہوتا ہے۔ ان کی اصلاح وہاں ہونی چاہیے، آپ ان کو تھوڑا سا ٹٹولے نا کاؤنسلنگ کرتے ہوئے کہ تمہارے ایمانیات کے متعلق کچھ چیزوں کو تو آپ کو پتہ لگے گا یہ بالکل کورے ہیں اس معاملے میں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس
وہ جو آباء و اجداد نے بتایا مسلمان ہے تو اس طرح ہی مسلمان ہے. تو وہاں مسئلہ اس چیز کا ہوتا ہے, وہاں مسئلہ نہ پڑھ سکنے کی وجوہات وہ ہوتی ہیں, شیطانی اثرات نہیں ہوتے. شیطانی اثرات تو زندگی میں ہی ہیں, لیکن اس کی جو بنیادی خرابی ہوتی ہے وہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے, نہ کہ شیطانی اثرات کی کمزوری کی وجوہات ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج تک انشاءاللہ ہم ادھر تک ہی پڑھیں گے, اگلے انشاءاللہ کلاس میں آگے سے شروع کریں گے. کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں, ٹائم بڑا شارٹ سے چل رہا ہے. یہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ آپ سب کو مسئلہ ہوتا ہے تو نماز کے بلاول کہتے تھے اذان دو اور نماز پڑھیں. اگر وہ اذان دیتے تھے کہ وہ نماز کا ٹائم نہیں, وہ نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو آپ جلدی یہ کہتے تھے کہ نماز یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا, کیونکہ اس وقت یہ تو نہیں تھا نا کہ گھڑی کے ساتھ ٹائمنگ لکھی ہوتی تھی, سارا کچھ ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول کو پریشانی کوئی آئی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ہی نماز کا ٹائم داخل ہوا آپ بلال کہتے ہیں بلال اذان دو ہم نماز پڑھیں. ابھی آپ کو ڈفرینس نہیں فیل کرنا, ابھی آپ کو تو اذان ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اگر آپ کو کسی بھی ٹائم کوئی پریشانی ہوتی ہے اور وہ مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ اٹھ کے نفل پڑھیں, اور اگر فرض نماز کا ٹائم ہے تو فرض نماز پڑھیں سب سے پہلے. ایک چیز اور بھی سمجھیں, معذرت میں آپ کی بات کروں, بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ نوافل سے پہلے فرض نماز جو ہے نا وہ اہم ہے. اس لیے اگر کسی بندے کو بھی کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو وہ نوافل سے زیادہ اپنی فرض نمازوں پر توجہ شروع کر دے, ٹھیک ہے نا, فرائض کی درستگی پہ شروع کر دے تو اس کا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں آپ کو پریشانی ہے, ٹھیک ہے, آپ صبر بھی کریں گے اور اس کے ساتھ چاہیں گے کہ جی کوئی آپ کو تسلی دینے والا جس کے ساتھ آپ اپنی بات کر لیں اور وہ آپ کو تسلی دے, ہاں یہ کام ہو جائے گا, یہ بھی ہوگا. صبر تو آپ نے کر لیا کہ جی میں یہ مشکل آگے صبر کر لیا. اب یہ جو تسلی ہے یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ ہے نماز میں اس احسان کے تعلق کے ساتھ کھڑا ہونا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ اللہ رب العزت کو تم دیکھ رہے ہو, اگر دیکھ نہیں رہے تو یہ تو ہے نا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو تسلی کے ساتھ کھڑا ہونا, یا اللہ میں صبر میں ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا, اور آپ تو میرے سینے کے جو احوال ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس انداز میں یہ جو گفتگو ہے نا یہ انسان کو تسلی دیتی, یہ اس وقت نکالنے میں سب سے زیادہ مددگار ہوتی. پھر بندہ اللہ کے سامنے جب گڑاتا ہے, اللہ سے دعا مانگتا ہے, وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے. آپ نے وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی ان تنصر اللہ, تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی نصرت, دعوت کا کام, دین کی نصرت میں ہر وہ چیز جو دین کو فائدہ دے. دعوت تو اس کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے, لیکن ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کے دین کی کے فائدے کی ہے اس میں بندہ اپنا حصہ ڈالے. کیونکہ دوسری جگہ ہے نا وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو. تو ہر وہ چیز جو اللہ کے دین کی نصرت ہے وہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میری نصرت, حالانکہ اللہ کو کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے.